الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ششم ہے، یعنی کہ قسط وار دیکھا جائے تو چھٹی قسط ہے۔ بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ میں ہیں اور وہاں سے نور پھوٹتا ہے، روشنی بڑی تیز نکلتی ہے اور وہ روشنی پھیل جاتی ہے شام کی طرف، اور شام کے محلات دکھائی دیتے ہیں۔ مطلب اللہ نے یہ سمجھایا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی آمد وہ مکہ سے ہوگی اور ان کا ہجرت ہونا یہ مدینہ اور انتہا وہ شام ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج دیکھیں اور اسراء دیکھا جائے تو یہ بھی شام سے ہوا۔ پھر محشر کا جو مقام ہے جہاں محشر اللہ قائم فرمائیں گے وہ بھی شام، سرزمین شام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا شروعات اللہ نے وہاں سے کی، نور ایک پھیلا اور وہ شام کی سرزمین تک پہنچ گیا اور وہاں کے محلات دکھا دیے کہ دیکھو ابتدا ادھر سے اور انتہا ادھر سے، تو ابتدا اور انتہا کو جوڑ دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے، آپ غور کریں تو پہلا گھر جو دنیا کا کائنات کا ہے کعبۃ اللہ، اور جو آخری نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو کیسے جوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، پھر وہاں سے سلسلہ جوڑتے جوڑتے ان کے خاندان والے آب زمزم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، سارا راستہ پیدا کر رہے ہیں دوبارہ سے، تو یہ تمام سلسلے ہو گئے۔ اب حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے، ایسے جیسے ہم سجدے کی حالت میں زمین پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں پیدا ہونے والا بچہ، کبھی یہ عمل کسی نے دیکھا نہیں تھا دنیا نے آج تک، اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ایسے اور دیکھا آسمان کی طرف، چھوٹا بچہ یہ عمل کر رہا ہے۔ حیرت کی بات تھی بنو سعد کے لیے اور یہ قریش، ان سب کے لیے یہ حیرت کے لمحات تھے۔ دیکھ رہے یہ تو اس بات کا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک کوئی بچہ ایسا بھی پیدا ہو جائے گا کہ جو اس طرح کے اعمال کرے گا جو سمجھدار اور بڑے لوگ کر رہے ہوتے۔ تو بعضوں نے تو یہ بھی کہا ہے، لکھا ہے مورخین نے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلام بھی فرمایا تھا، بات بھی کی۔ دیکھیں، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے
کوئی زیادہ پریشان ہونے والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا بچپن میں، جب ان کی والدہ مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئیں گاؤں والوں کے پاس، اپنے بستی والوں کے پاس، اور وہ الزام لگانے لگ گئے، تو مریم نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا کہ میں تو کچھ نہیں بولتی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام گود کے بچے، دودھ پیتے، یہ خود بول پڑے۔ اب لوگوں کے لیے بول دینا ہی کافی تھا، حیران ہو گئے، اور صاف ستھری زبان میں بات کر رہا ہے بچہ۔ جس بچے کے دانت نہیں ہیں، دودھ کو چوس کے پیے گا، وہ بچہ الفاظوں کی صحیح ادائیگی کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ اسی طرح گود میں آتا ہے معشورہ کے بیٹے نے کلام کیا، یہ ایک واقعہ ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا، اس نے گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو آپ جانتے ہیں کہ زلیخا کا شوہر جو اس وقت کا بادشاہ ہے، وہ بھی ایک بچہ جو ہے نا کلام کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھ لو بھائی، یہ تو پکڑنا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، قمیض دیکھ لو کس جانب سے پھٹی ہوئی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس بات کو واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام فرمایا، بلکہ بعض نے تو یہ الفاظ بھی لکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت، تو کہنے لگے اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دیکھیں کیسے اپنے رب کی تعریف بیان کر دی کہ اللہ بڑوں کے بڑے، سب سے بڑے اللہ ہیں، ساری کی ساری کثیر تعداد کے اندر جتنی بھی تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں، ساری حمد اللہ کی ہے، اور وہ اللہ ایسا پاکیزہ ہے ہمیشہ کے لیے، حقیقتوں کے ساتھ اس کی پاکیزگی کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بکرۃ واصیلا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختونہ پیدا ہوئے، یعنی ختنہ شدہ، اور جب پیدا ہوئے تو مسکرا رہے تھے، تبسم۔ بتاؤ، بچہ تو ویسے ہی دیکھ کر ایسا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، اور جو بچہ ہنس رہا ہو، مسکرا رہا ہو، جبکہ وہ نبی ہو اور اس کی مسکراہٹ سے نور ابل رہا ہو، نور پھیل رہا ہو، تو ایسے بچے کو تو دل کتنا لبھے گا، کیسے متوجہ ہو جائے گا انسان۔ اسی لیے آگے دیکھیں وہ بات آ بھی رہی ہے کہ دائی حلیمہ نے کیا کہا نا، حیران کر دیا۔ تو کہا کہ جب عبد المطلب کو خبر دی گئی، بتلایا، کیونکہ والد تو 6 ماہ پہلے ہی حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ والد کو بھی اللہ نے پہلے فوت کرا، 6 مہینے پہلے، والدہ پھر فوت ہو گئیں پیدائش کے بعد، ابھی آپ چھوٹے ہی تھے، پھر دادا، اس کے بعد چچا، یہ سب ایک کے بعد اگلے فوت ہوتے چلے گئے۔ گویا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یتیمی، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ فرمایا اللہ نے کہ آپ کو تو ہم نے یتیم رکھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا فآویٰ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو یتیم بچہ ہوتا ہے تو اس کی پرورش صحیح نہیں ہوتی، چونکہ اس کے والد نہیں ہوتے، اس پر سختی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ بچے عام طور پہ بگڑ جاتے ہیں، تو یہ کوئی نہ سمجھے، اس لیے اللہ نے فآویٰ کا لفظ فرمایا کہ میں خود ان کا انتظام کرنے والا ہوں، تربیت کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ رب العزت ہے۔ تو والدین کو بھی اللہ اٹھا رہے ہیں، دادا، چاچا، سب
ایک کے بعد ایک. کیوں؟ کیونکہ کل کو انسان کیا کہتا ہے کہ بھائی اس بندے کی قابلیت کو دیکھ کر نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ اس کے والد بہت زبردست انسان تھے اس لیے بچہ بھی دیکھو کتنا قابل ہے. اس کی ماں چونکہ بہت زبردست خاندان کی تھی اسی لیے دیکھو بچے کی تربیت بھی کتنی اچھی کری. یہ کریڈٹ تو والدین کو جا رہا ہوتا ہے نا. والدین نہیں ہے، کوئی اچھا استاد مل گیا تو استاد کو لوگ کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ اس کا والد بھی تو دیکھو کیسا زبردست بندہ ہے، کیسا زبردست انسان ہے. تو والد کو اسی لیے اللہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کریڈٹ کوئی اور لے جائے. اللہ نے خود لیا کہ کل کو کوئی یہ بات بول ہی نہیں سکے میرے نبی کی کسی طرف نسبت ہی نہ لے کر جائے. پہلے والد چلے گئے، پھر والدہ، آپ چھوٹے، پھر جو ہے دادا، پھر چچا، ایک کے بعد دوسرے. تو کئی نسبت اللہ نے پسند ہی نہیں فرمائی. گویا اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی یہ کہے کہ آپ کے تو والدین چونکہ زبردست ہے اس لیے آپ کو اچھی تربیت مل گئی. تو آپ کے نہ والدین رکھے گئے، نہ دادا، نہ چاچا، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی استاذ، تاکہ اے حبیب آپ کے کمالات کی نسبت صرف تیرے رب کی طرف کی جائے. آپ کے رب کو یہ حق ہے کہ آپ کی تربیت کرے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ باپ کی تربیت ہو گئی، قابل بنا دیا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرماتے تھے کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میری تربیت تو اللہ نے براہ راست کی ہے ڈائریکٹ، اور کیسی زبردست میری رب نے تربیت کی ہے. ایسی تربیت فرمائیے کہ آگے واقعات آ رہے پتہ چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت رب نے فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونے کے بعد دیکھیں یہیں سے آپ کی تربیت جھلکنا شروع. کہتے ہیں پیدا ہوئے تو بائیں پستان سے دودھ ہی نہیں پیتے تھے. اماں حلیمہ نے کوشش کی، نہیں پی رہے، اور دائیں پستان پہ لگاتی دودھ پینے لگ جاتے. تو گویا آپ نے یہیں سے تربیت بتا دی کہ بھائی میں نبی ہوں، میں کوئی عام انسان تھوڑی ہوں، عام بندہ تھوڑی ہوں، نبی. اور نبی نے تو امت کی تربیت کرنی ہے، وہ خود تربیت شدہ ہوتا ہے پہلے سے. تو رب میری تربیت کر رہا ہے. اور آپ نے اپنی زندگی میں خود یہ بات فرمائی کہ ہر اچھا کام کس ہاتھ سے کرو؟ سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے. یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں بھی، یہ قرآن میں بھی ہے 21واں پارے میں، وَلَا يَمِينُكَ بِيَدِكَ، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، 21واں پارے میں آتا ہے. تو کہا کہ جو بھی اچھا کام ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے، جو کہ سنت بھی ہے، دودھ پیا کرتے تھے، تاکہ امت کو یہ سبق کل کو دینا ہے. اگر یہ خود الٹے جانب سے کام کریں گے تو لوگ کہیں گے بھائی حضور نے بھی تو بچپن میں اس طرح پیا. حالانکہ الٹے اس سے پینا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن نبی نے دیکھو اتنی کم عمر سے کتنا خیال رکھا ہر چیز کا. کسی چیز میں کوئی موقع نہیں دیا کہ بھائی یہ میری تعلیم ہے، یہ میرے رب نے بھی مجھے یہ ادب کے ساتھ زبردست تربیت فرمائی. اسی وجہ سے اب دیکھیں دائیں ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے اصحاب بھی ہر اچھا کام کرنے کو پسند فرماتے تھے کہ سیدھے ہاتھ سے ہم کھانا کھائیں گے، الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے. ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہم سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں گے، الٹے ہاتھ سے نہیں پئیں گے. دیکھیں حضور بچپن سے، ابھی تو آپ پیدا ہوئے اور آپ تب سے ادب سکھا رہے ہیں. کیسے زبردست تربیت ہے، یعنی کہ اتنا سے کم عمر کے اندر. اب آگے چلیں کہ اب عبد المطلب کو اطلاع ملی، ان کو جا کے بتایا گیا. تو عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے. جیسی اطلاع ملی کہ ولدہ مختوناً
ومسرورا کہ یہ پہلا خوش نصیب بچہ ہے جو ایسے انداز میں پیدا ہو رہا ہے کہ مختون شدہ ہے، ختنہ شدہ ہے، اس کی یہ نال بھی خود پہلے سے کٹی ہوئی ہے، جدا ہے، اور وہ خوش مسکراتے ہوئے پیدا ہو رہا ہے۔ بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں نا، رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حضور کیسے پیدا ہوئے؟ مسکراتے ہوئے۔ بتائیں۔ اور یہ حقیقت ہے، جب بندہ نکاح کرتا ہے نا، شادی کرتا ہے، اور سنت اعمال کے مطابق کرے سارے معاملات، تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان آتا ہے، اور جس نے سنت کے مطابق معاملات نہیں کیے ہوتے ہیں نا، تو ان بچوں کی پیدائش کے وقت جب ان کی نال کو الگ کیا جا رہا ہوتا ہے ماں کی نال کے ساتھ، تو اس میں اپنے منہ سے نا لعاب نکالتا ہے شیطان، اور اس کے اندر چونکہ اس وقت تازہ ہوتا ہے سوراخ، تو اندر بچے کے ایسے انگلی ڈال کے نا اپنا ذائقہ اندر پہنچاتا ہے کہ میرے اثرات اس کے اندر جائیں، اور یہ ان بچوں میں چلے جاتے ہیں جن کے والدین نے سنت دعائیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں، سنت اعمال نہیں کیے ہوتے، تو بچہ پہ چیختا ہے، روتا ہے۔ ہمارے حضور کے قریب شیطان سوچ سکتا تھا آنے کا؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، اسی لیے جو بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں ان کی آواز نہیں آتی، بعض دفعہ والدین ڈر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رونا ضروری ہے، اچھا ہے، تاکہ بچے کا زندگی کا اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بچہ اگر بغیر آواز کے بھی پیدا ہو سکتا ہے، خوش بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے بتا دیا یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ الگ چیپٹر ہے پورا، اس چیز کو سیکھنا کہ سنتیں کیا ہیں۔ جب نکاح کیا اور بیوی کے قریب گیا تو حضور نے پیشانی کے بال پکڑ کے دعا فرمائی پہلے، دیکھیں یہ ابتدا کری آپ نے، ہر جگہ کی دعا موجود ہے، اور یہ تو خوشی سے سب بھول جاتا ہے بیچارہ۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ عشاء ہی بھول جاتا ہے، جو فرض ہے، فجر ہی گول کر دیتا ہے، جو فرض ہے۔ یہ حالات ہے۔ بہرحال پتہ چلا تو آپ خوش ہو گئے کہ ایسا خوش نصیب بچہ پیدا ہوا ہے۔ حیران ہو کر کہا، جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بچے کو اٹھایا۔ بی بی آمنہ نے بھی فرمایا اللہ اکبر، حالانکہ دیکھیں کہتی ہیں، فرماتی ہیں یہ توحید ہے نا، اللہ اکبر، حالانکہ اس وقت تو بت پرستی چل رہی تھی، لیکن توحید کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد آمنہ فرماتی ہیں جو پہلا لفظ میں نے کہا وہ اللہ اکبر کا تھا۔ کیوں میں نے یہ کہا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، تو مجھے یہ آواز آئی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو یوں کہنا اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد، کہ ہر حاسد کے حسد سے، اس کے شر سے حفاظت کرتے ہوئے میں یا اللہ تیری پناہ چاہتی ہوں۔ دیکھیں حالانکہ بت پرستی عام ہے، لیکن اللہ اکبر کا نعرہ نکل رہا ہے۔ یہی عبداللہ جب ان کے والد کا بھی نکلا تھا، آپ نے سنا تھا وہاں عبد المطلب، یہ سب کچھ اللہ کیوں کرا رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسدوں کے حسد سے، یعنی پہلا کلمہ بھی تکبیر کا نکل رہا ہے، اللہ واحد کا ہی ہے، کہ چاہے زمانہ جو بھی کر رہا ہے، جس طرف جس رخ پر بھی جا رہا ہے، اور تباہی مچائی ہوئی ہے، شرور کی، فسادات کی، اور ہر ایک کو کاٹنے کی، حاسدوں کی، شریروں کی مختلف برائیاں معاشرے میں پھیل چکی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اگر میں سیدھا ہو کے چلنا چاہتا ہوں تو میں چل سکتا ہوں، اور تبھی زیادہ سیدھا چلنے کا مزہ ہے۔
اس لیے مولانا حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مریدین سے، دیکھو مریدین شکایات کرتے تھے اکثر، حضرت بڑی جو ہے نا بے حیائی پھیل گئی حضرت، کیسے بچیں؟ فرمانے لگے تو تم خوش نصیب لوگ ہو، بزرگوں کی باتیں ہی الگ ہوتی ہے، اگر بے حیائی پھیل گئی ہے تو تم بڑے خوش نصیب ہو، اگر بے حیائی نہیں ہوتی تو تم پھر کمائی کیسے کرتے نیکیوں کی کمائی کیسے کرتے؟ جتنی زیادہ وبا پھیلے گی اس سے بچ کر اتنا زیادہ تیری نیکی کا لیول بڑھ جائے گا، درجات بڑھ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جس قدر زیادہ پھیل رہی ہے اس قدر پھر اپنے آپ کو اسی تیزی کے ساتھ بچاؤ۔ تو یہی کہا، پھر عبد المطلب آپ کو اٹھا کر فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے، کیونکہ اثر رسوخ تو انہی کا تھا۔ ابتدا میں یہ بات گزری بھی، ہم نے آپ کو بتائی کہ یہ خدام کعبہ بھی تھے، خدام الحجاج بھی تھے، جو حاجی آتے تھے ان پہ سب لٹاتے تھے۔ حالانکہ پہلے تو بڑا اثر رسوخ اور پیسہ مال بھی تھا، لیکن جب سے خدمت پکڑی تھی اور فکر مند ہوئے تھے آب زمزم کے لیے بھی، جو سارا پچھلے درس میں ہم نے پنجم میں آپ کو بتایا، تو پھر تو کعبۃ اللہ کے اخراجات، پھر حاجیوں کے کھانے پینے اور ان سب کے اخراجات، اس میں مال بہت خرچ کیا۔ تو کعبۃ اللہ کے اندر اللہ سے دعا کی کہ میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو چکا ہے، لیکن جو اتنی شان والا یہ تو نے ہمیں بچہ عطا کر دیا، اس کی حفاظت فرما یا اللہ، تو اس کی حفاظت فرما، اس کی دنیا کے ہر شر سے، فساد سے تو حفاظت فرما۔ کعبۃ اللہ کے اندر سے دعا کر کے واپس آئے تو بی بی آمنہ سے فرمانے لگے کہ دیکھو یہ اس کی خاص الخاص تم نے حفاظت کرنی ہے، ان کا چہرہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ضرور کوئی شان والے ہیں، خدا نے ان کو ضرور کوئی خاص شان عطا کرنی ہے۔ اور فوراً پھر فرمایا، وہی پچھلے واقعے سے بات جڑی ہوئی کہ مسمیہ محمدن، میں ان کا نام محمد تجویز کرتا ہوں۔ فوراً نام رکھا، کیونکہ نام تو پہلے ہی طے ہو گیا تھا۔ مختلف جو بڑے بڑے پیشواؤں کے پاس گئے تھے تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ہماری کتابوں میں بھی یہ نام ہے، اور واقعی اس بچے کا اب نام یہی ہوگا جو آنے والا ہے۔ تو پہلے سے جتنے بھی وہاں سارے ان کے ساتھ 5 مرد تھے، سب نے طے کر لیا، اور اللہ کی شان کہ اللہ نے سبھی کے یہاں لڑکے پیدا کیے، سب نے نام رکھا محمد۔ یہ پیدا ہوئے حضور، تو آپ نے فوراً نام تجویز کیا۔ اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا اس وقت کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اس کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی، اور رضاعت کے لیے ان کو شہروں سے دور رکھا جاتا تھا۔ ان کی پرورش جو ابتدائی ہوا کرتی تھی وہ دیہاتوں کے اندر کروائی جاتی تھی، اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اس میں 2-3 بڑی وجوہات ہوتی تھیں۔ پہلی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی تھی وہ سب وہاں کی خالص پن، کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں نا کہ آپ کے پاس دیہاتی آئے اور کہنے لگ گئے کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن اسلموا، آپ ان سے کہیں کہ تم ایمان تھوڑی لائے ہو، تم نے اسلام قبول کی ہے، چلا کے بولتے تھے۔ خود قرآن نے سورہ حجرات نے گواہی دی، کیا کہا کہ یہ جب بات کرتے ہیں تو زور سے بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ دیکھو تم حضور کے سامنے زور سے بات مت کرنا، چلا کے بات مت کرنا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت ان کو سنائی تو پھر صحابہ، کیونکہ وہ دیہاتی لوگ تھے نا، دیہاتی لوگوں کی خوراک
اصلی ہوتی ہے ایک نمبر، تو ان کی آواز بھی کڑک ہوتی ہے. وہ نارمل عام بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو چیخ کر، کیونکہ ان کی صلاحیتیں سخت ہوتی ہیں. ان کے معدے زبردست ہوتے ہیں. وہ روزانہ ہماری طرح بیت الخلا نہیں جاتے، لیکن اب دیہاتی بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزانہ بیت الخلا کی حاجت کے لیے جاتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں اتنی دور جاتے تھے کہ ہماری نظروں سے حضور اوجھل ہو جاتے تھے فارغ ہونے کے لیے. اور ایک انسان جس کی نظریں 6x6 ہوں، کیونکہ صحابہ کی 6x6 آنکھیں تھیں. دیہاتیوں کی آپ جائیں، مٹی پلید ہو رہے ہوتے ہیں بچے، لیکن 100 سال تک آنکھیں ٹھیک رہتی، دیگر اعضاء صحیح رہتے ہیں، وہ اسی حالت میں مرتے ہیں. کیوں صحیح رہتے ہیں؟ کیونکہ نظروں کو کمزور کرنے والے جتنے کام ہیں وہ ان سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں کی فضا صاف ستھری ہے، خالص ہے. ایک نمبر گھی کھا رہے ہیں، ایک نمبر دودھ پی رہے ہیں، ایک نمبر شہد کھا رہے ہیں خود اتار کے، ایک نمبر پھل ہیں، ایک نمبر فروٹ ہیں. اور ہمارے پاس مکھی نے تو ایک نمبر شہد دیا ہے، دودھ بھینس نے بھی ایک نمبر ہی دیا ہے، لیکن انہوں نے 2 نمبر کر کے پھر 1 نمبر بنایا. یہ بھی 1 نمبر بناتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پروسیس، آفٹر پروسیس ایک خاص پروسیس ہے، اس سے گزارنے کے بعد انسانوں کے ہاتھوں سے یہ 1 نمبر. اور شیشی پہ جھوٹ لکھتے ہیں، شرم نہیں آتی. مکھی بھی جھوٹ نہیں بولتی، بھینس بھی جھوٹ نہیں بولتی، اور بھی دیگر جو جانور ہیں وہ 1 نمبر مال سپلائی کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا، بہرحال تو فرمایا کہ جو دیہات کے، اب وہ صحابہ نارمل بھی بات کرتے تھے تو ایسا چیخ کے کر رہے ہوتے تھے. تو جب حضور نے یہ آیت سنائی، تربیت فرمائی، آداب سکھلائے، تو فرمایا کہ ہم پھر ایسے بات کرتے تھے کہ حضور جیسے کوئی کسی کان میں بات کرتے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام دوبارہ پوچھتے تھے اکثر کہ آپ نے کیا کہا، مجھے آواز نہیں آئی. پھر ہم ایسے آہستہ باتیں کرنے لگ گئے. اور فرمایا کہ ان کے سامنے آپس میں بھی چلا کے بات نہیں کرو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ خطرناک بات ہے کہ ایک انسان کی بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جائیں اور اسے پتہ بھی نہ چلے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مسکین ہے وہ شخص. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا جو ڈھیروں نیکیاں پہاڑوں برابر لے کر آئے گا آخرت میں اللہ کے سامنے. پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے ماں کی گالی دی تھی، اس نے ماں بہن کی دی تھی، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے یہ حرکت کری تھی. اللہ اس کی نیکیاں اٹھا 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 ان کو دلواتے جائیں گے. آخر میں لوگ بہت سارے بچ جائیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، تقاضا کر رہے ہوں گے. پھر اللہ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے تو پہاڑ بن جائیں گے. فرمایا یہ میری امت کا مسکین آدمی، بڑا ہی مسکین. مطلب یہ گیا، کتنی نیکیاں کری اور نیکی کری اور دریا میں ڈال تو ضائع کر دی. بہرحال تو فرمایا کہ دودھ پلانے کے لیے شہروں سے دور رکھتے تھے. ایک بڑی وجہ تھی کہ غذا خالص ہوتی تھی، اور دوسرا فضا خالص صاف ستھری. تارے صاف نظر آتے ہیں، تاروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں، پورے پورے گچھے نظر آتے ہیں. یہاں سے تو مشکل سے 2-3 نظر آ جائیں، اس سے اوپر نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ یہاں کی فضا کیا ہو گئی؟ آلودہ. خوراک بھی دیہاتی، ستھری، خالص، اور پھر فضا بھی صاف ستھری. پھر سب سے بڑی بات کہ زبان صاف ستھری. شہر میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگ آتے ہیں، کوئی پیسہ کمانے آیا ہے، کوئی مال کمانے آیا، کوئی بزنس کے مقصد سے آیا، کوئی کسی سے ملنے کے مقصد سے آیا، اپنی زبان کے چند الفاظ دے کے الٹے سیدھے چلا جاتا ہے، الٹا معاملہ خراب کر جاتا ہے. یہاں سے چیزیں بھی لے جاتا ہے اور ادھر ان کو غلط الفاظ دے جاتا ہے. یہ عربوں کے اندر بھی ہوتا تھا، اب تک ہے. بعض ایسے الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں ہی نہیں، لیکن ان کے ہاں موجود ہیں. یہ ان کو باہر سے ملے جو لوگ آتے تھے. دیہات میں ایسا نہیں ہوتا، دیہات میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے. کیوں جائے گا؟ صرف کنسرن بندہ جائے گا، جس کا وہ گاؤں ہوگا، دیہات ہوگا،
اور وہاں کے لوگ آپس میں زندگی گزارتے ہیں، ایسی نسلیں چلتی ہیں تو ان کی زبان میں کوئی لفظ، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض دفعہ مفسرین قرآن دیہات کا رخ کرتے تھے، جیسے لفظ متاع کو ڈھونڈنے کے لیے کتنے بڑے بڑے مفسرین، صحابہ بھی بلکہ دیہاتوں کا سفر کیا، وہاں ڈھونڈا، پتہ چلا ایک پوچھنی کو کتا یا جانور لے کے بھاگا تو بچی نے اس کو آواز میں لگا کے یہی اس کو متا کہا، تو وہ پتہ چلا کہ اچھا متا اس پوچھنی کو کہتے ہیں جس سے ہم گندگی صاف کرتے ہیں اور سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، یہ متا ہے، دنیا متا ہے، وہ بھی قلیل، تو پتہ چلا کہ اچھا اس کو کہتے ہیں۔ تو دیہات سے اصل لفظوں کا پتہ چلتا تھا ان حضرات کو، تو ڈھونڈتے تھے، تو دیہات کے اندر خالص صاف ستھری زبان باقی رہتی ہے تو لوگ شہروں سے گھبراتے تھے۔ اب بنو سعد کی خواتین آئیں بچے لینے، بچوں کی پیدائش ہوئی بڑی تو لینے آئیں، اب بی بی آمنہ نے بھی تمنا کی، دل میں آرزو کی کہ ان کے بھی لال کو کوئی لے جائے اور اس کی ایسی اچھی تربیت ہو جائے، کیونکہ والدین فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی اچھی تربیت ہو۔ تو یہ سب اپنا اپنا بچہ لے کر جاتی گئیں۔ جب سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے اور یہ یتیم ہے، والد فوت ہو چکے ہیں، یتیم ہے، جبکہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ لوگ دودھ کی اجرت لیتی ہوں، بس ایک لم سم ان کے تربیت کا معاوضہ ہوتا تھا، بس یہ ہوتا تھا کہ ہم پوری تربیت کر کے 2 سال بعد لائیں گی تو ہمیں اچھے سامان مل جائے گا یا ہمارا اچھا اکرام کر دیں گے، گھر والے جس قدر اچھے ہوں گے، پیسے والے ہوں گے، ہمیں کپڑا لٹھا وغیرہ راشن یہ چیزیں دے دیں گے، ورنہ دودھ کی اجرت کا مسئلہ تو ان کے یہاں بھی یہی تھا کہ حرام تھی، وہ بھی اس کو نہیں کہتے تھے کہ بھائی، کیونکہ دیہات میں آپ جائیں آپ سے دودھ کا پیسے بھی کوئی نہیں لے گا، کہے گا بھائی یہ لے جاؤ جگ بھر کے دودھ، کوئی مسئلہ نہیں، خالص دودھ۔ شہر میں تو 240 یا 220 جو بھی چل رہا ہے، لیکن دیہات میں آپ ابھی بھی چلے جائیں تو آپ کو خالص دودھ کی بھر بھر لسیاں پلائے گا فری میں، اور آپ بولیں گے یار مجھے ایک جگ دے دو، دے بھی دے گا، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، روز لے جاؤ، ویسے ہی پیسے ہیں، مفت میں لے جاؤ، مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے ہاں یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہوا نا بڑا دل والا کہ دودھ بھی مفت میں دے رہا ہے، آپ گھی بھی مانگ لو گے اصلی دے دے گا، اس کو ٹینشن نہیں ہے، دودھ بہت ہے نا وافر مقدار میں، تو دودھ سے ہی ساری چیزیں بنتی ہیں، مکھن بھی دے گا، نہیں پیسے نہیں مانگے گا آپ سے۔ اور یہ ان کے ہاں بھی تھا کہ وہ اجرت لینا پسند نہیں کرتے تھے، دودھ فروخت کرنا ان کے ہاں، وہ کہتے تھے اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے کتنی دی ہے، ایک گائے ایک بھینس ہے، وہ کتنے بچے پال، ایک وقت میں اس کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے بیچاری کا، وہ کتنا دودھ پی لے گا لیٹر، دن بھر کے اندر شاید 1 ڈیڑھ 2 لیٹر، لیکن بھینس دودھ کتنا دیتی ہے؟ ایک بھینس نے ہمارے سامنے دودھ دیا 20 کلو، 18 کلو سے 20 کلو کے درمیان تھا، 2 بالٹیاں بھر گئیں۔ وہ خوش تھی اس وقت، جب خوش ہوتی ہے تو زیادہ دودھ دیتی ہے، جب خوش نہیں ہوتی تو پھر دودھ نارمل دیتی ہے، ورنہ وہ 9-10 کلو روزانہ دیتی ہے دودھ۔ خوش کیسے ہوتی ہے کہ اس کو پانی میں چھوڑ دو، بھینس گئی پانی میں اس کی طبیعت حشاش بشاش، تر و تازگی، مزہ آ جاتا ہے کہ آج میں نہائی ہوں۔ تو بہرحال فرمائے کہ دودھ کو نہیں بیچیں گے، لیکن اب تو دودھ والیاں بیچ رہے ہیں، زمانہ ایسا آ گیا، اللہ معاف فرمائے، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے نا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ قومیں ترقی بہت کر گئیں، آگے نکل گئیں بہت، اتنا آگے بھی نکلنا غلط ہو جاتا ہے، تو ان کا مقصد ہوتا تھا واپسی کے وقت انعامات ملیں گے، اکرامات اچھے ہوں گے۔ تو یتیم کے گھر سے کیا ملے گا؟ اس وقت عبد المطلب کا گھرانہ غریب ہو چکا تھا اور خدمتیں کر رہے تھے، حجاج کی، بیت اللہ کی خدمت، اس لیے جو کچھ ہوتا تھا وہیں لوٹا دیتے تھے۔ جب یہ سب مایوس ہو گئے تو حلیمہ نے اپنے شوہر حارث سے کہا، ان کے شوہر تھے حارث، کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، لیکن میں خالی گود بھی نہیں جانا چاہتی، تو اب دیکھو یہ ایک بچہ ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے، عبداللہ کے یہاں پیدا ہوا ہے، لیکن دیکھو یتیم ہے، میں چاہتی ہوں
کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی کو لے لو۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خالی رہنے سے تو بہتر ہے، ہم جائیں گے واپس ویسے بھی، تو اسی بچے کو لے لیتے۔ عبد المطلب بیٹھے تھے، ان کے یہاں پہنچی، پوچھا انہوں نے کون ہو؟ فرمایا کہ میں مرضعہ ہوں، بچہ لینا چاہتی ہوں، مرضعہ دودھ پلانے والی۔ فرمایا دیکھ لو یہ بچہ ہے، یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، اور ہم حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے تمہارا کوئی زیادہ خاطر خواہ اکرام نہیں کر پائیں گے، کپڑا لٹھا اور راشن کو اتنا خاص تمہیں نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ہمارے حالات میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، تمہارے ویسی خدمت نہیں کر پائیں گے، لیکن ہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھو بچہ جو ہے نا، تمہیں ایسا بچہ کبھی نہیں ملے گا، یہ بچہ کچھ اور ہے، گال وچ اور ہے کہتے ہیں نا درمیان میں بات کچھ اور ہے۔ کہنے لگے یہ ایسا بچہ تمہیں نہیں پھر کبھی ملے گا، یہ بات بس میں کہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ عبد المطلب نے ان خاتون سے آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے یوں کہا کہ مسمو کی، تمہارا نام کیا ہے؟ تو فرمایا میرا نام حلیمہ ہے۔ کہا اچھا، پھر کہا قبیلتو کی، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ بنو سعد۔ تو عبد المطلب ایک دم بڑے خوش ہو گئے کہ ارے یہ تو بڑا زبردست ہو گیا۔ فرمانے لگے حلیمہ حلم سے، اور بنو سعد سادگی والا، سعادت بخش، یعنی تو بڑی حلم برداشت والی ہے۔ حلیمہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، عبد المطلب بھی جانتے تھے اس بات، اور عمر والے تھے تو تجربہ ہوتا ہے۔ اور بنو سعد قبیلہ، یہ تو بڑی سعادت والا قبیلہ، سعادت سے۔ تو پھر کہا میرا بیٹا بھی تو محمد ہے، وہ بھی کوئی کم تھوڑی ہے ان ساری سعادتوں کو حاصل کرنے والا وہی ہے، کسی سے کم نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ ان کی اجازت ہوئی، میں اندر گئی کمرے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑے پر لیٹے ہوئے تھے، بالکل سیدھے لیٹے ہوئے، اور جس پر وہ لیٹے تھے وہ کپڑا تھا جو ان کی والدہ نے ان کے نیچے بچھایا، سیدھے لیٹے ہوئے، اور اتنے خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دم ان کی نورانیت، روحانیت، خوبصورتی اور اس ایسے روب دبدبے کو دیکھ کر کہ بالکل سیدھے لیٹے ہوئے، ہرا ریشمی کپڑا، ایک دم میں ڈر گئی، ڈر خوف آ گیا میرے اندر کہ کہیں میں ان کو اٹھا دوں گی نیند سے اور یہ بیدار ہو گئے اور یہ منظر کہیں مجھ سے گھوم نہ ہو جائے، کھو نہ جائے یہ منظر جو اتنا زبردست ہے، اتنا پر اثر ہے، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس منظر کو دیکھ کے، اس شان سے لیٹا ہوا یہ نبی۔ تو کہتی ہیں میں ڈر گئی، میں گھبرا گئی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس منظر کو بس دیکھتی رہوں، میں ان کو چھیڑوں نہیں، نیند سے بیدار نہ کر دوں، کہ یہ منظر نہ مجھ سے ضائع ہو جائے۔ اب ڈر کے مارے میں ہاتھ ہی نہیں لگا پا رہی، کوشش کر رہی ہوں لیکن ہاتھ نہیں چل رہا، سونے دو۔ یہ بڑا زبردست نظر آ رہا ہے بچہ، اتنے پیار سے لیٹا ہے۔ اب نظر آسمان کی طرف آ گئیں، آسمان کو دیکھنے لگے، چہرے پر تبسم، رنگ میں کہتی ہیں کہ ایسے چمک رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے چمک رہے کہ میں حیرانگی سے دیکھنے لگ گئی، اور ان کی چمک کی اثر کی وجہ سے گویا میری آنکھیں چندی آ گئیں، ہل نہیں پا رہی جگہ سے، جیسے بندہ سکتے میں چلا جاتا ہے نا، تو فرمانے لگیں کہ میں گویا ایسے ہو گئے، اب پریشان کھڑی ہوئی ہوں، کیا کروں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا۔ تو یہ روب ہوتا ہے نا جمال کا، کمال کا، صفات کا۔ کہتی ہیں ایسا منظر پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا میں نے، ایسا بچہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ تو کہنے لگیں بی بی آمنہ، پوچھنے لگیں کہ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگیں ایسا بچہ
میں تو حیران ہو گئی ہوں، ڈر لگ گیا مجھے، مجھ سے ہلا ہی نہیں جا رہا، کیا کروں؟ فرمایا یہ بچہ بغیر ختنہ کا پیدا ہوا، یعنی کہ ختنہ اس کی پہلے سے ہوئی بھی، اس کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں، مختونہ پیدا ہوا اور مسرورہ پیدا ہوا۔ یہ اس کی خاصیت ہے کہ کوئی یہ ایسا ہنستا ہوا بچہ آج تک پیدا ہوتا دیکھا ہی نہیں، تو اللہ نے اس کو کوئی خاص مقام ہی دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا حلیمہ، اگر اس بچے کو لینا ہے تو تمہیں اس کا بہت اسپیشل خیال رکھنا پڑے گا، خاص خیال رکھنا ہو۔ کہتے ہیں صحیح ہے۔ اب حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ روایات سے پتہ چلتا ہے گدھا تھی یا پھر اونٹنی تھی۔ کہتے ہیں کہ عجیب شان کی بات، جب ان کی سواری آ رہی تھی سب سے پیچھے تھی، آخر میں اسی لیے پہنچی تھی، اور نڈھال سواری، کمزور۔ اب اگر گدھا ہے تو وہ بھی کمزور تھا، تو آتے ہوئے ان کے شوہر آگے بیٹھے تھے اور یہ عورت تھی، یہ پیچھے بیٹھی تھی، اور پردہ یہی ہوتا تھا۔ جب محرم ساتھ ہوتا تھا تو یہی ہوتا تھا، اور جب نا محرم ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام بھی تو آگے چلے، کہا پیچھے سے پتھر پھینکنا، جس طرف مڑنا ہے میں ادھر کو مڑ جاؤں گا۔ ایسے لڑکیاں پیچھے چلیں تو یہ پردہ ہے، یہی حقیقت ہے۔ آج کیا کہتے ہیں؟ عورت کو آگے، ٹھڈے لائن عورت کو لگاؤ آگے۔ بھائی جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے گارڈز بھی آگے چل رہے ہوتے ہیں نا، تاکہ اٹیک نہ ہو جائے، اور یہ شوہر اسی لیے اپنی بیوی کو آگے رکھتا ہے کہ اٹیک ہو جائے تو سالی سے جان چھوٹ اسی لیے یہ انگریز نے اصول نکالا ہے لیڈیز فرسٹ کا۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہے جینٹس فرسٹ، الرجال قوامون علی النساء، جینٹس فرسٹ ہے، مرد پہلے، مرد ڈھال بنے گا عورت کا۔ ادھر الٹا نظام ہو گیا۔ بہرحال تو اسلام کا، شریعت کا نظام یہ ہے۔ اب شوہر آگے بیٹھے، عورت پیچھے، تو جب عورت گود میں واپسی میں لینے کے لیے، خود ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی حلیمہ نے گود میں اٹھایا، لے کر پیچھے بیٹھی، شوہر آگے بیٹھ گئے حارث، تو اب سواری نہیں چل رہی۔ اس کو بڑی کوشش کر لی کہ بھائی خدا کے لیے چل جا، وہ چلے ہی نہ۔ تو اب سوچا کہ سواری کمزور تو ہے، بچے کا اتنا تو وزن نہیں ہوگا کہ اب سواری بالکل ہی نہیں چل رہی، ہم دونوں بھی آئے سست چلیے، لیکن بچے کا اتنا وزن کہاں ہوگا کہ اب سواری چلنے سے ہی انکار کر رہی ہے۔ تو اپنے شوہر سے پھر کہا، جب بڑی کوششیں کر لی سواری چل جائے، نہیں چلی، تو اپنے شوہر حارث سے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا آپ پیدل چل لیں، میں سواری پہ بیٹھی رہتی ہوں بچے کے ساتھ، اور جب ہم شہر سے باہر نکل جائیں گے نا پھر آپ سوار ہو جائے گا ساتھ۔ تو حارث ان کے شوہر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ اترے اور جانور کی رسی پکڑی، اب آگے لے کے چل رہے ہیں تو سواری چلنے لگ گئی، اور دائی حلیمہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں۔ اب جب شہر سے باہر نکلے، تھوڑا فاصلہ طے ہوا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا بھائی اب آپ سوار ہو جائیں۔ اب سواری کو بٹھایا، یہ پھر آگے بیٹھے، پھر سواری کو چلائیں، وہ پھر نہ چلے۔ تو پھر ایک دم نا ان کے شوہر حارث کے ذہن میں بات آئی، کہنے لگے حلیمہ گال وچ اور ہے لگتا ہے کہ یہ بچے کا کوئی کمال ہے کہ سواری کا جو مالک ہے نا وہ خود نہیں چاہ رہا کہ یہ پیچھے بیٹھے، وہ خود یہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ آگے بیٹھے گا، کیونکہ اس نے آگے ہی چلنا ہے اور امت نے پیچھے چلنا ہے۔ مطلب یہ انہوں نے اندازہ کیا، اپنا ایک اندازہ لگایا کہ یہ پیچھے والا نہیں ہے، یہ کوئی آگے والا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال تو فرمانے لگے حلیمہ بات کچھ اور ہے، یہ اب جو ہے نا ہمیں دوسری طرح چلنا پڑے گا، یہ کوئی بوجھ کا وزن کا معاملہ مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں سواری تو کمزور ہے، دوسرے شہر میں آ کر جب انہوں نے بٹھا بھی لیا، پھر چلانے کی کوشش کی، نہیں چلتی، بڑی کوشش کی، نہیں چلی۔ حارث نے کہا کہ بھائی اب آپ آگے بیٹھو، یہ شان والے ہیں کوئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جب اس کا مالک اس کو نہیں چلانا چاہتا تو ہم کون ہیں؟
اب حارث نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا تو بیٹھ گئے. اب سواری چل رہی ہے. چلو بھائی اب کام صحیح ہو گیا. پہلے کام گڑبڑ تھا. اب ساری سواری ایسی چلی ہے ان کی, کہتے دوڑ لے, رفتار میں تیز ہو گیا ایک دم. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کیا ہو گیا, پہلے چل نہیں رہا تھا ابھی رک نہیں رہا, ایسا بھاگ رہا. اور بنو سعد کی سواریاں ساری پیچھے رہ گئیں. جو عورتیں اتنا پہلے نکل چکی تھی وہاں پہ کتنی دیر یہ رکی نہیں, گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, سکتے میں چلی گئی. حلیمہ بچے کو ہاتھ نہیں لگا پا رہی تھی, گھبرا رہی تھی, کتنا وقت وہاں لگا. اور یہ تو عورتیں نکل چکی تھی کب کی, بچے لے لے کے. ان کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا, ایسے دوڑ لئیے. اب کہا کہ آواز لگا رہی ہیں عورتیں بنو سعد کی کہ حلیمہ یہ کیا ہو گیا تیری سواری کو. کہا کہ سواری تو وہی ہے, سوار بدل گیا ہے. سوار بدل جاتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے. سواری تو وہی ہے, جاتے ہوئے چل بھی نہیں سکتی تھی, رک بھی نہیں سکتی تھی. پھر بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے کا ایسا عالم تھا برا, خطرناک, غربت پھیلی ہوئی تھی. ہماری بکریاں, مینڈے, کچھ جو چند ہمارے پاس بھیڑیں تھیں, سوکھے ہوئے تھن. جو یہ ہماری اونٹنی تھی سوکھی مریل, یہ کھڑی نہیں ہو پاتی تھی. دودھ تو دور کی بات تھی, دودھ تو ہوتا نہیں تھا, خود میرے جسم میں دودھ نہیں ہوتا تھا. اور جو میرا بیٹا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی, وہ اس کے لیے دودھ نہیں ہوتا تھا, وہ بھی دودھ پینے والا بچہ تھا. اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا, وہ سارا دن بیچارہ روتا تھا بھوک سے. میرے پستانوں میں دودھ ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانا پینا ہی نہیں ہوتا تھا صحیح, تو دودھ کہاں سے اترے. فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں یہ بات ایک اور بتاؤں, والد کا نام بھی کیا تھا عبداللہ, تو اللہ نے عبداللہ لے کر بھی ایک اور عبداللہ دے دیا, یہ لو تمہارا بھائی عبداللہ. یہ جوڑ دی اللہ نے یہاں پہ بات کہ والد بھی عبداللہ, رضائی بھائی بھی عبداللہ. اور ماں کا نام کیا تھا آمنہ, اور مرضیہ کا نام حلیمہ تھا. آمنہ بھی امن سے اور حلیمہ بھی حلم و بردباری برداشت سے. اور قبیلہ بنو سعد, تو یہ سب اتفاق نہیں ہے, اللہ نے ہر چیز طے کری ہے. اب نام میں دیکھیں لفظ اللہ, پہلا لام خالی, دوسرے لام پر تشدید, دوسرے حرف پر شد اللہ نے لگایا. محمد, دوسرے حرف پر اللہ نے شد کو رکھ دیا, دوسرے حرف کے بعد شد نہیں ہے. دونوں میں یہ سب اتفاق نہیں ہے. اللہ نے جیسے اپنے نام کے ساتھ شد کو جدھر رکھا سیٹ کر کے, وہیں پہ محمد کے نام کے ساتھ شد کو رکھا سیٹ کر کے کہ دیکھو وہی ہے, وہیں پہ رہے گا. اور آپ کی دو بہنیں رضائی بھی ہیں, جن میں سے ایک شیمہ ہے اور ایک انیسہ, یہ بھی رضائی بہن ہے. تو پھر پہلے دن ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دو بہنیں یہ بھی اب حضور علیہ السلام پہنچے جیسے ہی, تو کہتے ہیں برکتیں اور رحمتیں اتر گئیں. سواری گود میں آتے ہی حلیمہ کہتی ہیں میری تو ایسا محسوس ہوا کہ زندگی بدل گئی ہو. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن جو ہو رہا تھا بہت اچھا ہو رہا تھا. کہتی ہیں بس یہ حالات میں نا گویا میرے بدن میں بھی انقلاب آ گیا تھا, اور گھر میں بھی انقلاب آ گیا, میرے پورے علاقے میں انقلاب آ گیا حضور کی آمد کے ساتھ ہی. کیسے مبارک جگہ, کیسے مبارک نبی جو وہاں پہنچے, اور کیسے اللہ نے مبارک برکتیں پھیلا دی. تو کہتی ہیں کہ بکریاں جو سوکھی تھیں رات میں چر کر آئیں, ان کے دودھ بھرے ہوئے تھے, ان کے تھن بھرے ہوئے. ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اٹھنی تھی جو اٹھ بھی نہیں سکتی تھی, میرے شوہر دوڑتے ہوئے آئے, حلیمہ حلیمہ آواز لگا رہے. وہ اٹھنی دیکھو کڑی ہوئی ہے, چاقو چوبن چست, اور اس کے دودھ بھرے ہوئے, جلدی برتن دو میں نکالوں دودھ. بتائیں, کہتے ہم حیران, دودھ بھر بھر نکال رہے ہیں اس کا, کیونکہ عربوں کے ہاں اونٹنی کا دودھ بڑا
پسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے تمام برکتیں دے دی، ظاہری بھی، باطنی بھی، معنوی بھی، حسی بھی، وجودی بھی، ساری برکتیں اللہ نے جمع کر دیں، اکٹھی کر کے دکھا دیں۔ فرماتی ہے میرا اپنا بچہ عبداللہ روتا تھا بھوک سے، میرے تھن ایسے بھر آئے کہ اب دونوں عبداللہ بھی اور محمد الرسول اللہ بھی پیٹ بھر دودھ پیتے تھے، اور دودھ باقی ہوتا تھا، اور پیٹ بھر کے دودھ پی کے سو رہے ہوتے تھے مزے سے، اور اللہ نے ایسا دودھ اتار دیا، چھاتیاں بھر گئیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جسمانی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھنے کا انداز بہت تیز تھا۔ جو بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا 1 دن میں بڑھ جاتے تھے، بڑے ہوتے تھے تیزی سے، دیکھیں۔ اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے نظر آتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اللہ نے کیسے کمالات رکھے۔ فرماتے 4 مہینے کی عمر میں آپ نے بولنا شروع کر دیا تھا، باتیں کرتے تھے، اور وہ بھی کوئی عام باتیں نہیں کرتے تھے، عربی فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ہم عربی النسل ہیں، ہم قرشی ہیں، ہمارا تعلق عربی ہماری مادری زبان، لیکن بعض دفعہ ہم آپ سے ایسے ایسے الفاظ سن لیتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، پریشان، ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو بکر، ایسا کیوں نہ ہو، ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد، کہ اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں نے تربیت پائی ہے۔ یہ ایسے تھوڑی ہے، دیکھیں کیسے فصاحت و بلاغت، کیسی صاف ستھری، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان اطہر سے وہ کلام کہلوانا تھا جو کائنات کے لیے پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہو رہا تھا۔ ایسا کلام کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ کلام کیسی زبان پڑھے گی؟ وہ زبان بھی تو شیرنی ہوگی نا، پھر میٹھی ہوگی، اور فصاحت و بلاغت کا کمال درجے کو پہنچی ہوگی۔ تو فرمائے کہ بنو سعد جیسے قبیلے میں نے تربیت پائی، اور وہاں اپنی رضاعت دودھ کا زمانہ گزارا۔ اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی؟ اے ابو بکر، اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ بوجھ دے دے، واقعی کمالات ہیں، ہیرے ہیں اس کے اندر موجود۔ اب تک ہم نے جو سمجھا نا، وہ بھی میں مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ اب تک ہم نے پہلے درس سے لے کے یہ آج کے 6 درس تک سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، پہلے درس میں ہمارے پاس جو چیزیں آئیں، جزیرہ عرب پر بات کی ہم نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کے حالات کیا تھے۔ دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو مبشرات تھے، خوشخبریاں، جو اشارات تھے، کنایات تھے، سب بتلایا۔ تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو ذکر کیا، ولادت کے وقت کے حالات بتلائے، معجزات بتلائے، اور اسم کا یعنی نام کا تجویز ہونا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، پھر بی بی سعدیہ حلیمہ کے ہاں تشریف لے جانا وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے ساتھ گئے، جو بنو سعد قبیلے کی مرضعہ تھیں، ان کے نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی بستی جو بنو سعد قبیلے کی اور مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود تھی، ایک جگہ تھی، وہاں پر لے گئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بہت ساری برکات کا ظہور ہوا، جس میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کیا برکات تھی، چند ہم نے ذکر کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑھنا،
तेज़ी के साथ। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लेटना बिल्कुल अलग था, बातें करना बिल्कुल अलग था, दाएं जानिब से दूध का पीना ये आम बच्चों से बिल्कुल अलग था। फिर किसी बात पर ना झगड़ना ये अलग सिफात थी। फिर एतराज़ किसी बात पर ना करना ये अलग सिफात थी। सब कुछ मुझे भी हैरान करती हैं, और जब आप सीरत का मुताला करें तो आपको भी हैरान करेंगी। और फरमाया कि बनु साद कबीला ये ख़ुद भी हैरान करने वाला था। पूरा कबीला हैरान हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखकर कि ये कैसा बच्चा आ गया हमारे यहाँ, इतनी ऊंची शान है इसकी, ऐसा बच्चा तो हमने आज तक देखा नहीं कि जिसके आने से हमारे इलाके में बरकतें फैल गईं, और गोया ये वो बच्चा है जो कांटों को छुए तो वो गुलिस्तान बन जाए, ऐसा बच्चा मुबारक। इसीलिए फरमाया कि जहाँ जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, आपके कदम मुबारक पड़े, वो जगह कहते हैं कि जन्नत नुमा बन गई। और यूं ही कहा कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ये फिर शायर ने कही ना बात कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा इरम देखते हैं। देखें ये सब क्यों हुआ? कहते हैं अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी बात, ने चलना शुरू किया, कदम उठाना, आप चल रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी हलीमा से पूछा कि ये जो मेरे भाई हैं अब्दुल्ला, ये रोज़ाना घर से चले जाते, गायब हो जाते, फिर नज़र ही नहीं आते, रात अंधेरा हो रहा होता है फिर ये आते, शाम को घर वापस आते, सारा दिन गायब रहते हैं। मेरी जो बहन है शीमा, ये भी गायब होती है, घर में ही नहीं नज़र आती। तो अब हमें ये सुन के बात ना ऐसा महसूस होगा कि शायद हुजूर चूँकि कम उम्र हैं, बच्चे हैं, तो आपको बहन भाइयों के साथ खेलना होता होगा। हमारे जहन में ये बात आएगी ना कि बच्चे का काम क्या होता है, खेलना कूदना, लेकिन हुजूर ने यही तो नहीं किया, आप खेल कूद में लगे ही नहीं। अब देखो इतनी पते की बात पूछ क्यों रहे? कह रहे हलीमा सादिया ने फरमाया बेटा हम गरीब लोग हैं और हमारे यहाँ कुछ दुम्बे बकरियाँ हैं, बस उनको चराने के लिए मेहनत करते हैं, चले जाते हैं, दूर जाते हैं, वापसी में देर हो जाती है, तो चराने के लिए जाते हैं आपके भाई और बहन। तो फरमाने लगे मैं भी जाऊंगा इनके साथ, मेरे भाई और बहन मेहनत करें और मैं उनके साथ मेहनत में शरीक ना हूँ, मैं उनका पार्टनर ना बनूँ, ये कैसे हो सकता है, मैं भी जाऊंगा। बीबी हलीमा ने फरमाया कि आपको तो हम खुद खिदमत करने के लिए लाए, आपसे खिदमत क्यों लें, ये तो अच्छी बात नहीं है। फरमाया नहीं अम्मा जान मैं भी जाऊंगा। तो अब बीबी हलीमा देख रही है कि बच्चे की शान ही अलग है। वो तो हो सकता है माँ कुछ और सोचती है ना कि खेलने के लिए ये कह रहा होगा या कोई और बात होगी, वो तो मेहनत में पीछे ना रहने की बात कर रहे हैं। हमारे नबी फरमाने लगे मैंने भी जाना है। हलीमा मना कर दिए, लेकिन आपने फरमाया नहीं मैं भी जाऊँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे भाई तो मेहनत कर रहे हैं और मैं मेहनत से पीछे रहूँ, ऐसा थोड़ी होगा, तो मैं भी उनके साथ कल से जाऊँगा, अब इनके साथ शरीक होऊंगा, जहाँ ये जाते मैं भी चलूँगा। फरमाया ठीक है बेटा तुम्हारी अगर शौक़ है तो ठीक है। अब कहते हैं ये गए उनके साथ एक दिन, तो अब फरिश्ते आ गए, वो वाक़या हुआ बाईपास होने वाला दिल का। फरिश्ते आए और इनका सीना चाक करने लगे। अब इनके भाई अब्दुल्ला और शीमा बहन ये दोनों दौड़े घर की जानिब कि तो कोई डाकू आ गए, कोई इनको कत्ल कर रहे हैं, इस बच्चे को, हमारे भाई को। भागे दाई हलीमा के पास, दौड़े दोनों भागते हुए और कहा कि दो आदमी हमारे भाई को कत्ल कर रहे हैं, जल्दी चलें। अब बीबी हलीमा सादिया कहती है मेरे तो पैरों से ज़मीन ही निकल गई कि ये क्या हो गया, मैं तो इस बच्चे को खुद खिदमत इसकी करने के लिए लाई थी, उधर मैं क्या जवाब दूंगी। तो फरमाने लगी मैंने शोर मचाया, शोहर भागे हुए आए हारिस, तो कहा भाई बच्चे को देखो क्या हो गया, हम दौड़े सब, तो बड़ा मसला बन गया उस वक्त।
جب ہم وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ٹینی پکڑے ہوئے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے سکون سے. تو ہم پہنچے ان کے پاس، فوراً میں نے ان کو گلے لگایا اور سینے سے لگایا. دائی حلیمہ کہتی میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں، خیریت ہے؟ کیونکہ آپ کے چہرے کا رنگ تھوڑا افق تھا، اڑا ہوا تھا. جاگتے میں ظاہر بائی پاس ہوا ہے دل کا، کیونکہ بائی پاس تو ہمارے ہاں کیا ہے، آخری منزل ہے، آخری حد، کہ بھئی دل نکال کے انسان کا باہر رکھ دیا اور ہم نے پمپنگ مشین اندر فٹ کری ہے اور دیکھو انسان زندہ ہے، بھلے بے ہوش ہے لیکن سانسیں صحیح چل رہی ہیں، اور سارا کام اندر کرا جو کرنا تھا، دل کو واپس ہم نے اندر فٹ کرا اور انسان کچھ دیر بعد جاگ بھی گیا اور صحیح ہے، کئی سالوں زندہ بھی رہا. تو ہم نے اس کا دل بھی صحیح کر دیا. یہ مطلب ایک حد ہوتی ہے، ایکسپرٹ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سینے سے لگایا، میرا بچہ کیا ہوا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس اماں جان وہ اوپر سے دو بندے آئے ایسے اوپر سے، میں نے دیکھا ان کو اور سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، بالکل گورے چٹے. انہوں نے مجھے پکڑا اور سلا دیا، پھر نیچے لٹا دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں نیند میں ہی، میں پورے دھیان کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا، بڑے غور سے میں دیکھ بھی رہا ہوں، دیکھتا رہا. انہوں نے میرے سینے کو یہاں سے کاٹنا شروع کیا، ناف تک کاٹ دیا، اور ان کے پاس تشتری تھی سونے کی سی معلوم ہو رہی تھی، بڑی چمک رہی تھی، اور اوزار تھے ان کے پاس. اس سے انہوں نے میرا دل باہر نکالا اور اس کو اس تشتری کے اندر کوئی چیز تھی اس میں دھونے لگ گئے. دھوتے دھوتے انہوں نے اس کو دل کو صاف کیا، اور میں جاگتا ہوا دیکھ رہا ہوں ان کو خود کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کرتے کرتے اب وہ انہوں نے واپس میرا دل اندر رکھا، فٹ کرا، اور یہ سارا جو ہے نا اس کو انہوں نے سی دیا دل کو دھو دھا کے. تو کہتے ہیں مفسرین اور دیگر حضرات نے لکھا ہے، مورخین نے بھی، کہ یہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے آئے تھے اور جنت سے سارے اوزار لے کر آئے تھے، ایکوپمنٹس جتنے بھی تھے نا وہ جنت سے لائے تھے، کہ سینہ جس چیز سے جو تار سے، جس سے تشتری جو ہے، پھر اور دیگر جو اوزار استعمال ہونے وہ سارے جنت سے لائے. اور کہتے ہیں پانی جو انہوں نے استعمال کیا وہ آب زمزم کا لیا. تو کہتے ہیں یہاں سے ثابت ہوا کہ جنت سے بھی زیادہ افضل پانی یہ آب زمزم کا پانی ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور پاکیزہ بنا دیا، صاف ستھرا کر کے، اور پھر واپس سارا نور اس کے اندر بھر کے اور واپس فٹ کرا اور اس کو سی دیا اور چلے گئے. اس طریقے کی سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی جاگتی ہوئی حالت کے اندر انٹروڈیوس کرائی. ابھی تو ہوتی ہے بے ہوشی کی حالت میں نا، تو انہوں نے ثابت کر دیا دیکھو یہ جاگتے میں بھی ہو سکتی ہے، اور سب سے پہلے میں نے کرا کے دکھا بھی دیا آپ کو. یہ سب کچھ ممکن ہے. اور دیکھا جائے تو پوری دنیا کو دریافت کرنے والے، پوری دنیا کو گویا دنیا کے بننے کے اندر ہی اللہ نے جو بنایا یہ مسلمان کے لیے، یہ دنیا ہی ایجاد مسلمان کی ہے. آدم علیہ السلام کون تھے؟ جنت سے ادھر آئے. جب پوری دنیا ہی ایجاد انسان کی ہے تو اس کے اندر موجود ذات جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایجاد مسلمان کی خود ہی ہو گئی. اب اگر انگریز ایک سوئی بھی بنا کے آ کے کھڑا ہو کے دعویٰ کرے گا نا یہ سوئی میں نے بنائی ہے، تو وہ جھوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر چیز کی ایجادات کا سائنسدان اور موجد جس کو کہتے ہیں، جس نے بنایا وہ مسلمان ہے. یہ تو مسلمان کمزور ہو گیا، سست پڑ گیا، اس نے اپنا لباس اتار کے پھینک دیا. تو جس لباس میں طاقت تھی نا، روحانیت تھی، اس وجہ سے، ورنہ تو آپ دیکھیں نا سب سے پہلے ایٹم بم کس نے انٹروڈیوس کرایا؟ ہمارے رسول نے کرایا.
अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। ये सिज्जील पत्थर जो ये छोटे छोटे परिंदे तीन तीन उठा के लाए, एक चोंच में दो पंजों में। ये सिज्जील कौन सा पत्थर था? लाखों करोड़ों साल अल्लाह ने इसको जहन्नुम में जला के एटम की शक्ल दी कि ये एक पत्थर इतना छोटा सा ऊपर से फेंकेगा, नीचे जाके एटम की तरफ फटेगा। और तभी तो बड़े बड़े हाथी वालों का क्या हाल किया था उसने, भूसा पड़े रह गए थे। दुनिया ने पहली बार देखा था ये एटम एक्सप्लोजर, धमाका एटम बम का। फिर अल्लाह ने मिसाइल चलाए आसमानों में, काहिनों के जिन्नात वो खबर ही नहीं ला रहे, कह रहे भाई क्या हो गया आजकल तुम लोग न्यूज़ ही नहीं ला रहे, कोई खबर ही नहीं ला रहे। कहते हमने जो स्टेशन बनाए थे ना आसमान पे बरकी, जिधर से हम छुप कर चुपक कर और फरिश्तों की आपस की मीटिंग की बातें लेते थे, सुनते थे छुप छुप के कान लगा के, अब वहाँ हम जाते हैं तो फ़ौरन मिसाइल आ जाता है पीछे, वो हमें लगता है तो हम भागते हैं, चीखते हैं। अब हमारे स्टेशन ही सारे तबाह कर दिए। तो अल्लाह ने मिसाइल चला दी आसमानों पे और ज़मीन पर एटम बम चला दिए, और हर जगह से सिक्योरिटी अल्लाह ने टाइट कर दी, क्योंकि कौन आ रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, कोई मामूली हस्ती नहीं आ रही। और इससे मुसलमानों को अल्लाह ने तालीम दे दी, ये सीरत से हमें पता चला है। तालीम क्या दी कि देखो मेरे हबीब मोहम्मद अरबी ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी मैंने मिसाइल चलाए और एटम गिराए, और मेरे नबी की शान में अगर किसी ने चूँ चरा किया, ज़बान दराजी की, कोई ज़र्रा बराबर हरकत की, या ख़त्म नबूवत पे आँख मेली उठाकर उसने नज़र भी मारी, तो ये एटम फिर भी तुम्हें चलाने पड़ेंगे और ये मिसाइल फिर चलाने पड़ेंगे। तो ये जिद्दत और इस टेक्नोलॉजी से तुमने पीछे नहीं हटना है, ये हम तुम्हें दे रहे हैं। एटम बम भी दे दिया, मिसाइल भी दे दिए अल्लाह ने खुद, कि ये अपने पास महफूज रखो और इसमें और ज़्यादा तुम तरक्की में आगे बढ़ो। सिर्फ मेंबर पे बैठ के बातें नहीं करनी, बल्कि तरक्की में भी एक जमात कौम ऐसी होनी चाहिए तुम में से कि जो तरक्की के अंदर सारा वक्त लगा दे, कि किस तरीके से ऐसे जदीद किस्म के आलात बना लिए जाएं